Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر بات اور مطالعہ چلتے ہوئے 17ویں قسط تک ہم پہنچ گئے. آج اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مدینہ منورہ میں آپ نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جس کا معاشی نظام بھی فائنینشیل سسٹم بھی آپ نے بتایا. اس میں جو قانونی آئینی نظام تھا اس کا کانسٹیٹیوشن کیا تھا وہ بھی بتایا. مسلمانوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں تھیں، ریاست پر کیا ذمہ داری تھی، حکومت عوام کے لیے کیا کرے گی، عوام حکومت کے لیے کیا کرے گی. جو ریاست میں غیر مسلم رہتے ہیں ان کے حقوق کیا ہوں گے، تو وہ یہودیوں سے معاہدہ سامنے آ گیا تھا. پھر آپ نے مسجد کو مرکزی حیثیت دی تھی، یہ بات بھی ہم نے پڑھ لی، اور مسلمانوں کے سارے بڑے بڑے کام مسجد سے ہو رہے تھے، یہ بات بھی آ گئی. اس کے بعد یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو سیناریو تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ مدینہ میں یہودی ہی تھے جو مسلمانوں کے دشمن، ظاہر بھی اور باطن بھی. ظاہر تو خود یہودی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے، اور ان کے اندر یہ بغض بھرا ہوا تھا کہ نبی بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا. تو اس تعصب اور قومی حمیت اور نسلی تعصب کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی جنت کو بھی چھوڑنے کو تیار تھے کہ ہمارے قبیلے سے آدمی نہیں، ہم اس کی کبھی بھی بات نہ مانیں گے. یہ قومی ایک غرور تھا جو ان کے اندر تھا اور آج بھی ہے. اور عجیب بات آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا قومی نسلی غرور اس حد تک ہے کہ دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ اپنے مذہب کی دعوت دیتا ہے. ہندو بھی دعوت دیتے ہیں، ہندو بن جاؤ. عیسائی تو بہت پوری دنیا میں مشنریز چلتے ہیں، ہندو عیسائی بن جاؤ، بدھ مت سارے. یہودی ایسا مذہب ہے جو اپنی یہودیت کی دعوت نہیں دیتا، اور اگر کوئی آدمی خود سے کہے میں یہودی بنتا ہوں تو اس کو وہ فرسٹ گریڈ یہودی قبول نہیں کرتے. کیوں؟ نسلی غرور. کہ جس کو کہتے ہیں نا، جو ہٹلر کا نظریہ تھا کہ دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو سپیریئر ہے، باقی سب اس کے غلام بننے کے لیے آئے. تو یہودیوں میں یہ ازل سے ہے کہ یہودی کہتے ہیں ہمیں اللہ نے دنیا میں بنایا ہے حکمرانی کے لیے، اور ہم بادشاہ ہیں دنیا کے، باقی سارے لوگ ہمارے نیچے کام کرنے کے لیے آئے ہیں. لہٰذا اور وہ نسل سے ہے، ہماری نسل چلے گی 12 بنی اسرائیل کے 12 جو نبی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یوسف علیہ السلام ان کے 12، اس سے چلے گی بس. بنو اسرائیل، اسحاق کے بیٹے، یعقوب کے بیٹے، بس اور کچھ نہیں. اور یہ نسلی غرور آج تک یہودیوں میں ہے کہ وہ کسی کو، کوئی خود بھی کہہ رہے ہیں میں یہودی بنتا ہوں، اس کو قبول نہیں کرتے. تو اتنے سے یہودی اتنی بڑی دنیا پر حکومت کرتے ہیں. خیر یہ بات آ گئی. تو ایک چیز رہ گئی
تعلیمی نظام، ریاست مدینہ کا تعلیمی نظام کیا تھا، جو آج کے ہمارے معاملات میں بھی بہت اہم ہے، اس پر پھر بات کر لیں گے، کبھی پہلے بات کر چکے ہیں۔ اب ریاست مدینہ بن گئی تو چاروں طرف دشمن تھے، کیونکہ سارے مشرک تھے، سارے قبیلے بتوں کی عبادت کرنے والے، اور بے حیائی میں اور گند میں اور ایک دوسرے کے قتل و غارت گری میں اور زنا میں اور بد تہذیبی، بدتمیزی اور بڑا آدمی چوری میں، لوٹ مار میں سارے قبیلے۔ اللہ کے نبی جو اسلام کا پیغام لے کے آئے تھے وہ توحید تھا، وہ شرک کی نفی تھا، وہ بتوں سے بیزاری تھا، وہ ایک خوبصورت نظام تھا جو اخلاق والا، صلہ رحمی والا اور ایک ضابطے کے اندر آنے والا، ایک اللہ کے بتائے ہوئے دین کے اندر سب کو لانے والا۔ تو وہ جو قبائل تھے، ایک تو وہ شرک کی وجہ سے اور دوسرا اللہ کے احکامات کے اوپر ماننے کے لیے تیار نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس پہ نہیں آنا چاہتے تھے۔ جب ایک قوم ایسی ہو نا جو جنگلی ہو، اور جنگلی قوم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ضابطے قانون کے نیچے نہ آنا چاہے، یہ علامت ہوتی ہے۔ جو سویلائزڈ اور ان سویلائزڈ کا مطلب کیا ہے؟ سویلائزڈ لوگ اس کو ہم کہتے ہیں، ان سویلائزڈ ہوتے ہیں جنگل کے لوگ۔ تو جنگل کے جانور کسی ضابطے قانون میں نہیں آتے۔ ویسے کہانیاں تو ہم سنتے ہیں، شیر جنگل کا بادشاہ تھا، شیر نے شورا بنائی، شیر نے جو ہے ہوتا تو کچھ نہیں ہے، جنگل کو تو قانون ہے۔ اور ان سویلائزڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ضابطے کے اندر نہ آنا چاہیں۔ آپ دنیا کی قوموں میں دیکھ لیں، جو دنیا کی اعلیٰ ترین قومیں ہیں وہ اپنے ملک کا قانون مانتی ہیں۔ تو جو ملک جتنا اپنے ملک کا قانون زیادہ مانتی ہیں جو لوگ، اس کو کہتے ہیں سویلائزڈ۔ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے، آپ اس شہر میں داخل ہوں گے دنیا میں کسی بھی ملک میں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ قوم کتنی سویلائزڈ ہے، کتنی مہذب ہے۔ تو وہ قانون کی پیروی کر رہے ہیں، گاڑی کس طرح چلا رہے ہیں، کچرا پھینک رہے ہیں کہ نہیں پھینک رہے، لائن لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تہذیب تمدن۔ اسی تناظر میں آپ پاکستان کو دیکھ لیں کہ پاکستان میں ہم مہذب معاشرے میں رہتے ہیں، غیر مہذب میں، ہم جنگل میں رہتے ہیں، شہر میں، ہمارے یہاں حکومت کی قانون کتنا مانا جاتا ہے، ہمارے یہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال کتنا کرتے ہیں، ضابطے میں کتنا چلتے ہیں، رولز فالو کرنے کا نظریہ کتنا ہے لوگوں کا۔ تو سوچنا چاہیے۔ میں آگے تبصرہ نہیں کرتا، اپنا پیٹ کھولنے کا کیا فائدہ۔ بہرحال تو یہ آپ نے ایک آرگنائز اسٹیٹ بنائی جو عربوں میں کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ عرب سارے نومیڈس کے قبائل تھے۔ اب کیا وہ پورے عرب میں آپ کی مخالفت شروع ہوئی، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہترین ڈپلومیسی بھی اپنائی۔ اور وہ تفصیلی بات ہے، میں اشارہ کرتا ہوں کیونکہ اب جمعے کے خطبے میں ہم تفصیلی نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی جو میں پڑھا رہا ہوں یا میں بات کر رہا ہوں، یہ میں اللہ کے نبی کی سیرت کو مختصر بیان کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے اس تفصیلی بیان کی ہوئی ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ مقصد آپ کو شوق آ جائے، آپ کتابیں پڑھ لیں، اس پر جو علماء کے بیانات ہیں تفصیلی اللہ کے نبی کو سننے والے بن جائیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ایکسپیڈیشن شروع کی، 12، 15، 20، 100 مہاجرین کا لشکر نکلتا، اور کسی قبیلے پر جس کے بارے میں پتہ ہوتا کہ وہ قبیلہ وائلنٹ ہے، مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو پہلے حملہ کرتے اس پر۔ اور مقصد حملہ کرنا نہیں ہوتا تھا، مقصد ہوتا تھا اس کو اپنے ساتھ ملانا۔ تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کی ہدایت تھی، اس قبیلے پہ جاتے، اس کو بولتے بھائی تم ہمارے الائنس میں آ جاؤ، کیونکہ پہلے سارے الگ یا تو بٹے ہوئے تھے یا قریش کے ساتھ تھے۔ تو آپ نے فرمایا، ان کو یہ کہا گیا ہر قبیلے کو کہ بھائی تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہیں یہ فائدے دیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، تم مسلمانوں کے باج گزار بن جاؤ، مسلمانوں کے الائے بن جاؤ۔ جیسے آج الائنسز ہوتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے چل رہے ہیں، تو وہ ہمارے دوست بن جاؤ۔ وہ ایک معاہدہ تھا اس زمانے میں، ایسا نہیں تھا اس کا، اس کی کمپلیکیشنز تھیں کہ اگر کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کا الائے بنتا ہے تو مطلب یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ اگر اس پر کسی نے حملہ کیا تو آپ فوج بھیجیں گے، اس پر حملہ کیا تو فوج بھیجیں گے، ان پر کوئی مالی خرچ آ گیا دیت کا آپ دیں گے، ان پر آ گیا، یعنی ایک دوسرے کا خیال کریں گے، الائنس قائم کریں، اپنی سوورینٹی برقرار رہے گی، ہر قبیلے کی آزادی، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، یہ مقصد ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شروع کیا کہ اپنے دو مقصد تھے۔ اچھا، آپ لشکر کیوں بھیجتے تھے تلوار کے ساتھ؟ بھئی ایسے ہی جا کے مذاکرات ہو جائیں، اور مذاکرات میں بولے بھائی تم ہمارے دوست بن جاؤ تمہارے۔ تو بھائی بات یہ ہے بھائی جان کہ جب تک پیچھے ڈنڈا نہ ہو تو کوئی کسی کی طاقت کو نہیں مانتا۔ دنیا اس سے الائنس قائم کرتی ہے جس کے پاس طاقت اور قوت ہو، ورنہ ایک آدمی بولے بھائی جان میری بات سن لو، تو کون بات سنتے ہیں؟
یہ نیچرل لا ہے، پاکستان کا نہیں، آج کا نہیں ہے، دنیا کا قانون ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہوگی، قوت ہوگی، لوگ آپ کے دوست بنیں گے، آپ کا خیال کریں گے۔ آپ کے پاس طاقت قوت نہیں ہے، کوئی آپ کا خیال نہیں کرے گا۔ میٹھی میٹھی باتیں، اسی لیے ہمارے ہاں جمعوں کے خطبوں سے تبدیلی نہیں آ رہی قوم میں، نہ آئے گی۔ یہ جمعے کا خطبہ جو ہے نا، یا بیان کرنا صرف، یہ بس ایک اوپر کی بات ہے کہ قوم اچھی اچھی باتیں سن لے، آپ کو بڑا مزہ آ گیا، آپ چلے گئے، جا کے آپ نے کرنا وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں 10 سال سے۔ کوئی بڑی تبدیلی آنے کی خاص توقع نہیں، چھوٹا موٹا فائدہ ہو جائے گا۔ تبدیلی آتی ہے مستقل نظام، ایجوکیشن، ہر چیز، پورا نظام، قانون، سب ایک پیج پر ایک ملک کو تبدیل ہوتا ہے آ کے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے، لوگ کہتے ہیں بھی آپ نے اسلحہ، قوت کے بغیر دنیا میں کون بات مانتا ہے؟ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، امریکہ اعتراض کر رہا ہے، یورپین اعتراض کریں گے مسلمانوں پر کہ تلوار سے پھیلا، تو یہ کیا یہ ہمارے پاس پھول لے کے آتے ہیں؟ یہ تو نیٹو لے کے آتے ہیں، تو دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور لے کے آتے ہیں، پھر ہم پر حملہ کرتے ہیں، پھر ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے فوج بنا کے، پھر قبائل دیکھتے تھے کہ یار ایک نئی طاقت آئی ہے عرب میں۔ پہلے تو قریش تھی، ایک نئی طاقت آئی ہے جس کے بعد طاقت بھی ہے اور پیغام بھی بڑا خوبصورت ہے، تو ان کے ساتھ ملنے میں ہمیں فائدہ ہے، تو اس لیے الائنس قائم کرنے شروع کیے۔ ادھر مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے مسلمانوں سے لڑنے کی تیاریاں شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو مارا، 13 سال مجبور کیا کہ اپنا گھر چھوڑیں، آپ سے نکلے، اپنے سارے مال چھوڑ دیے، مسلمانوں کے مالوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن کافر کو، کفر کو اسلام سے اور توحید سے وہ نفرت ہوتی ہے جو ساری زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ بات یاد رکھیے، کفار کا اسلام سے لڑنے کا پہلا مطمع ہوتا ہے اسلام، اللہ کی بات، ان کو سب سے نفرت اس سے ہے۔ پھر جو دوسرے فائدے ہیں، تو ہمارا تیل لوٹنا، ہمارے ریسورسز کو لینا، وہ دوسری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کافر لوگ ایمان والوں سے لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں، ان کو طاغوت اور شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس دنیا میں توحید کی قوت کیوں آ رہی ہے، تو انہوں نے شام میں، ان کی تجارت تھی مکہ کی، تو اب جو انہوں نے تجارتی قافلے بھیجنے شروع کی تاکہ شام سے جو تجارت ہو، اس تجارت سے ہمیں نفع حاصل ہو، اس سے ہم اسلحہ جمع کر کے مدینہ پر حملہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی، اور معلوم اس طرح ہوئی کہ اللہ کے نبی نے آتے ساتھ مدینہ میں جو نظام بنائے تھے، اس میں ایک نظام جاسوسی کا بھی بنایا تھا کہ پورے عرب میں ہمارے جاسوس ہوں، چاہے مسلمان چاہے کافر، کافر بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے خیر خواہی رکھتے ہیں، پیسوں کے بدلے جاسوس بنائے، تو آپ کو مدینہ پورے عرب کی خبریں آ رہی ہوتی تھیں۔ تو آپ کو پتہ لگا کہ قریش کا ایک قافلہ شام جا رہا ہے، آپ نے حملہ کروایا، وہ بچ گیا۔ پھر پتہ لگا واپس آ رہے ہیں، پھر آپ نے حملہ کروایا، پھر وہ بچ گیا۔ پھر پتہ لگا دوسرے سال میں مدینہ کے، اب ہم سال پہ چلیں گے، ہجری زندگی کے دوسرے سال میں پتہ لگا کہ قریش کا ایک بڑا قافلہ جا رہا ہے اور وہ حملہ کر رہا ہے، وہ شام جا رہے تجارت کے لیے، اور اس مال سے وہ کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے خلاف اسلحہ کٹیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہوتے تھے جو مسلمان کام کر رہے ہوتے تھے۔ کیا؟ الائنسز بنانا۔ لشکر گزرا نا بہت سے قبیلوں سے، تو وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے تم ہمارے ساتھی بنو، کیونکہ دونوں کو پتا تھا جنگ ہونے والی ہے، تو یہ ڈپلومیسی بھی چل رہی تھی دونوں طرف۔ اب یہ جو بڑا لشکر گیا، اور یہ ایسا تھا کہ مکہ کے ہر آدمی نے اس میں پیسہ ڈالا، اپنا کیپٹل ڈالا، اور ہر آدمی نے یہ کہا اس دفعہ ہمارا جو کیپٹل ہے، ہم نفع نہیں لیں گے، پروفٹ نہیں لیں گے، بلکہ وہ سارا نفع مسلمانوں سے لڑنے کے لیے لگے گا۔ پوری پلاننگ ہوئی، پورا مکہ متفق تھا، مسلمانوں کو ہم نے تہو بالا کرنا ہے، نیست و نابود کرنا ہے، اسلام کی کرن کو اور توحید کے پیغام کو دنیا میں چلنے نہیں دینا ہم نے۔ مسلمانوں نے حملہ کیا، مسلمان گئے، لیکن ان کا قافلہ پھر بچ کے نکل گیا، کیونکہ ان کے بھی جاسوس ہوتے تھے، ان کو بھی پتا تھا یہ ہمیں تلاش میں، تو راستے مختلف کرتے تھے وہ لوگ۔ اس زمانے میں ہائی وے تو تھے نہیں کہ آپ کو پتہ ہے اسی راستے سے کوئی آئے گا، دیہاتی راستے تھے، صحرائی راستے، تو وہ راستہ بدل کے چلے گئے۔ اب یہ قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں گیا تھا، جو آپ سمجھ لیں اس زمانے کی جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتی تھی، کہ ہر آدمی اپنا شیئر ڈالتا تھا، جو نفع آئے گا تو اس میں ہر شیئر ہولڈر کو ملے گا۔ یہ اس زمانے کا کانسیپٹ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اب جب وہ واپس آ رہا تھا شام سے تجارت کر کے نفع کما کے، اونٹ لدے ہوئے سامان کے، سونے کے، چاندی کے، کپڑے، پیسہ جو انہوں نے تجارت کر کے کمایا، کیونکہ تجارت ایسی ہوتی تھی اس زمانے میں
کہ امپورٹ ایکسپورٹ اکٹھی چل رہی ہوتی تھی. یعنی مکہ والے اگر جائیں گے تو مکہ سے آس پاس کا سامان لے جائیں گے, وہاں جا کے شام جا کے بیچیں گے, پھر وہاں کا سامان لے کے آئیں گے مکہ بیچیں گے, تو دو طرف اکٹھا چل رہا ہوتا تھا. اب اللہ کے نبی کو پتہ لگا کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے, تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے کہا قافلہ آ رہا ہے, ہم نے حملہ کرنا ہے, اور بس جو تیار ہے آ جائے, جو تیار ہے آ جائے. تو صحابہ نکلے اور 313 صحابہ نکلے, اور اونٹ جو تھے کل 70 تھے ان کے پاس, اور گھوڑے کل 2 تھے, اور تلواریں بھی ایسی کوئی 100 تلواریں, سب کے بعد تلواریں بھی نہیں تھیں, بس کوئی ایسی نکل آئے چلو جی. اور خیال یہ تھا کہ وہ چونکہ قافلہ ہے جس میں 50 لوگ ہیں, 50 بھی پورے 40 لوگ ہیں, زیادہ اسلحہ وسلح بھی نہیں, ان کو ہم جلدی سے گھیر کے اور ان کا مال لوٹ لیں گے اور ہم اپنی جنگ کی تیاری میں کریں گے. آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں نا, اس میں کہا جاتا ہے کہ دشمن کی رسد کو کاٹنا, دشمن کی جو سپلائی لائن ہے اس کو کٹ کرنا اور سپلائی لائن کو خود لینا, کیونکہ جنگ تو ریسورسز پہ ہوتی ہے. اب جب نکلے تو ادھر سے ابو سفیان کو بھی پتہ لگ گیا کہ مسلمان ہمارے قافلے کو کاٹنے کے لیے اور ہم پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں مدینہ سے, جاسوس دونوں کے چل رہے تھے. اور ابو سفیان نے فوراً ایک آدمی بھیجا کہ مکہ جاؤ اور مکہ والوں کو بولو تمہارا قافلہ اور تمہاری ساری تجارت, سارا مال خطرے میں ہے, فوراً جنگ کا لشکر لے کے آؤ ورنہ تمہارا قافلہ اور سب کا مال گیا. تو وہ آدمی بھاگتا ہوا گیا اور گھوڑے پر بھاگتا ہوا وہاں پہنچا اور ہانپتا ہوا, اور 2 دن کا سفر مسلسل, اور اس نے تو آ کے اپنا گریبان پھاڑا, اس زمانے کا طریقہ ہوتا تھا, اور آواز لگائی ہم لٹ گئے, مر گئے, مسلمان آ گئے, مار دیں گے, آ جاؤ. تو ان سب کی حمیت بھڑکی اور مکہ کے سب سرداروں نے لشکر جمع کرنا شروع کیا. عتبہ, شیبہ, ابو جہل جو ان سب کا سردار, جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فرعون, اور ابو البختری, یہ سارے بڑے بڑے 8-10 جو تھے, ولید ابن عتبہ, سارے انہوں نے جمع کیا لشکر, اور 1000 کا لشکر جمع کیا اسلحے کے ساتھ, گھوڑوں کے ساتھ, اونٹوں کے ساتھ, زبردست قسم کا. جو نہیں نکل رہا تھا, 1-2 آدمی سردار تھے جو کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے, تو ان کے پاس چوڑیاں لے کے چلے گئے, کہا تم لڑکیاں ہو چوڑیاں پہن لو, عود لگا لو. ان کو بھی زبردستی غیرت دلا کے سب کو نکالا. عورتیں بھی ساتھ میں چلیں موٹیویشن کے لیے کہ ہم شعر پڑھیں گے, اور مردوں کو آواز دے کر جو ہے نا, اور تالیاں بجا کے اور گانے گا کے ان کو بھڑکائیں گے. شراب وراب بھی ساتھ بہت لی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس تو فوجی طاقت ہے کوئی نہیں, تھوڑے سے لوگ ہیں, اسلحہ بھی نہیں ہے, ہم تو بڑی طاقت ہیں, تو ہم تو جائیں گے, شرابیں پئیں گے, عیش کریں گے اور جانور ذبح کریں گے, اور مسلمانوں کو تو یوں کر کے ہم نے چٹکی میں شکست دے دینی ہے. 1-2 سردار تھے جو تیار نہیں ہو رہے تھے, تو ابو جہل نے ان کو کہا بھائی لڑائی تو ہونی نہیں ہے, ہم نے تو جا کے مسلمانوں کو ایسے پیس دینا ہے, ہم تو مزے کریں گے, عیاشی کریں گے, تفریح کریں گے, آ جاؤ ہمارے ساتھ اور آدھے راستے واپس آ جانا. تو وہ جو تھا مشکل سے تیار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کا مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء من انی اخاف اللہ رب العالمین. ابو جہل یہاں پر اس شیطان کی طرح تھا اس طرح شیطان انسان کو کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لو یار, بہت مزہ آئے گا, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. اور جب انسان گناہ کر دے اور مصیبت میں دنیا یا آخرت میں پھنس جائے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تو تمہیں کچھ نہیں کہا تھا, میرا کیا قصور ہے, تم نے خود کیا تھا, میں تو اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں. تو اللہ نے مثال دے کر فرما دیا سورہ حشر میں کہ جس طرح جنوں کا شیطان ہے انسانوں کے شیطان بھی ہوتے ہیں, اور یہ وہ دوست ہوتے ہیں جو گناہوں پہ لگاتے ہیں. کوئی بات نہیں یار, آج ہو جائے, چلو ایک جام ہم بھی پی لیں, آج میخانے کا چکر ہم بھی لگا لیں, توبہ کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آج چلو یار ایک مکس پارٹی ہو رہی ہے, بڑی زبردست ڈانس پارٹی, چلے جائیں یار. آج تھوڑا سا یار ایک بڑی کنسائنمنٹ آ رہی ہے, تھوڑی سی رشوت دے دو, تھوڑا جھوٹ بول دو, 10 لاکھ اندر آ جائیں گے, توبہ کر لیں گے, اللہ غفور رحیم ہے. تھوڑا آج نماز کیا پڑھنی ہے یار, آج بڑا مزہ ہے, ہم نے مجلس لگائی ہے. تو یہ جو شیطانوں کے انسانوں کے دوست ہوتے ہیں انسانوں کو مرواتے ہیں, اور جب کوئی پھنس جاتا ہے مصیبت میں تو وہ دوست غائب ہو جاتا ہے. اب یہ چلے, ادھر سے ایک منظر تو یہ تھا کہ یہ لوگ چلے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا منظر بھیجا, بطرًا ورئاءً ویصدون عن سبیل اللہ, اپنے غرور میں, اپنے تکبر میں دکھاوا کرتے ہوئے اللہ سے روکنے کے لیے نکلے. ادھر اللہ کے نبی جب نکلے تو آپ کو پتہ لگا, پھر وہی جاسوس تھے اندر,
آپ کو پتہ لگ گیا کہ بہت لشکر جرار مکہ سے نکل گیا ہے حملہ کرنے کے لیے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، ایک طرف ابو سفیان کا قافلہ ہے جس میں مال بہت ہے، پیسہ بہت ہیں تھوڑے سے، ادھر سے خطرناک قسم کی فوج نکل گئی ہے، اب مشورہ دو کہ ہم کدھر حملہ کریں۔ تو جو ہے نا ظاہر ہے وہ سب نے مشورہ تو یہ دیا کہ جی وہ ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کریں، وہ تو میٹھا میٹھا حبب ہے، مال بھی بہت آئے گا اور ہمیں تیاری نہیں ہے ہمارے پاس، اسباب کے درجے میں تو یہ سوسائڈ تھا، تیاری کوئی نہیں، کیسے جائیں گے؟ اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ لشکر پہ حملہ کرنا ہے، فوج پہ، لشکر قافلے پہ نہیں، فوج پہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں پورے سورہ بدر کا قصہ بیان کیا پورا، اور سورہ بقرہ میں بھی تھوڑا سا بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، اللہ نے وعدہ کیا دونوں لشکروں میں سے یا قافلہ یا فوج ایک تو تمہیں ملے گا۔ تو صحابہ نے کہا جب ملنا ہی ہے تو قافلہ مل جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم تو چاہتے تھے تودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، تم چاہتے تھے کہ بغیر کیل کانٹے والا وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ تم یہ سارے چاہ رہے تھے، سب کا مشورہ یہی تھا کہ ہم قافلے پہ حملہ کریں، غنیمت بہت ہاتھ آ جائے گی، مزہ آ جائے گا، اور بات بھی صحیح تھی بھئی۔ اللہ یہ چاہتا تھا ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اللہ دنیا کو دکھا دے کہ حق غالب آتا ہے اور اللہ کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے۔ اللہ نے حق و باطل کی رزمگاہ قائم کرنی تھی، خطرناک قسم کا گھمسان کا مارکا لگوانا تھا اور اس میں ایمان والوں کو فتح دینی تھی بغیر اسباب کے، بغیر تلواروں کے، اللہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا۔ لہٰذا اللہ جو کرتا ہے وہ ہوتا ہے، بندہ جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ نبی کے ساتھیوں نے بھی جو سوچا وہ نہیں ہوا، اللہ نے جو طے کیا وہی سوچا۔ اللہ یہ بتاتا ہے کہ میرا حکم چلتا ہے، دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے تدبیر والے لوگوں کا حکم نہیں چلتا۔ تم اگر اللہ کے حکم کے تحت اپنے حکم کو کر دو گے، اللہ تمہیں بہت نوازے گا، اور تم اللہ کی منشا سے ہٹ کر چلو گے، وہاں بھی خوار ہوگے، یہ بھی نہیں ملے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو کیوں نہ اللہ کی مرضی کے اندر اپنی مرضی کو ملا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، اور آپ نے بتایا بھی حملہ تو فوج پہ کرنا پڑ گیا، اب تو فوج سامنے آ گئی، اب بتاؤ اشیروا علی ایھا الناس مشورہ دو۔ تو حضرت مقداد بن الاسود کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ پر کلمہ پڑھا، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ وَلَوْ تَسِيرُ بِنَا إِلَى بَرْقِ الْغَمَادِ لَجَالَدْنَا مَعَهُ، آپ برق الغماد یمن تک ہمیں لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ۔ آپ نے کہا اور کوئی مشورہ؟ ابو بکر، عمر، انہوں نے تقریر کی، آپ نے کہا اور کوئی مشورہ دو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ تھا کہ انصار مشورہ دو۔ یہ جتنے لوگ تھے جنہوں نے مشورہ دیا نہیں، مہاجرین تھے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ انصار کو آپ جب مدینہ آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا بیعت العقبہ ہوئی تھی۔ یار آپ سے سبق بھی سننا چاہیے، پتہ ہے اب تو ہم علمی باتیں کر رہے ہیں نا، کیونکہ جذباتی تقریریں تو آپ لوگ 50 سال سے سننے کوئی فائدہ ہو نہیں رہا، تو ہم ایک اسٹڈی کر رہے ہیں نا، اس سے ہم کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو تھوڑا پڑھ کے آ جائے کریں کچھ، آپ کا امتحان بھی میں لیا کروں کیا ہوا تھا۔ تو کون سی بیعت تھی جس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی مدینہ جائیں گے اور انصار نے کہا ہم آپ کو لے کے جائیں گے؟ یاد ہے اس بیعت کا نام کیا تھا؟ وہ معاہدہ کیا تھا جو مکہ میں ہوا تھا؟ نہیں، بیعت عقبہ ہوئی تھی۔ اچھا میں ایسا کروں گا کہ اس کے نوٹس بنے ہوئے چھوٹے سے، وہ میں آپ لوگ کو دوں گا، تو آپ میں کوئی 2-4 تو سمجھدار لوگ ہوں گے جو پڑھ لیں گے، کچھ پڑھ کے آ جائیں گے، ویسے تو پڑھتے نہیں، فیس بک چلتا ہے آج کل۔ تو بیعت عقبہ ہوئی تھی جس میں یہ معاہدہ ہوا تھا مکہ میں کہ ہم رسول اللہ کو مدینہ لے کے جائیں گے اور رسول اللہ کی مدینہ کے اندر حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے عورتوں کی، بچوں کی کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کے بھی ہم لڑیں گے۔ مدینہ والوں نے یہ معاہدہ، اور اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ معاہدے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، وتھ ڈیو کانٹریکٹ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ انصار اپنی خوشی سے کہیں کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں، تو آپ کہہ رہے تھے اور کوئی اور کوئی اور کوئی۔ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے جو انصار کے عمومی سردار تھے۔ انصار میں قبیلے تھے، ہر قبیلے کے الگ عمومی سب سے زیادہ باعزت آدمی انصار کے، اور سب سے زیادہ فضیلت والے آدمی انصار میں، سب سے زیادہ فضیلت والے صحابی انصار میں۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ رسول اللہ شاید آپ ہماری بات سننا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں تم سے رائے لوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، اور ہم نے سمجھ لیا آپ کا دین، جو دین آپ لے کے آئے وہ حق اور سچ ہے دنیا آخرت میں۔
اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جاہلیت میں بھی ہم جنگوں سے پیچھے نہیں ہٹے, ہماری ایک جنگ 200 سال چلتی تھی. اب ہم اسلام لا کے کیا بزدل ہو جائیں؟ اللہ کے نبی اننا لصبر فی الحرب صدق آپ دیکھیں گے ہم جنگ میں ڈٹ کر لڑنے والے ہوں گے, اور جب دشمن سے لڑائی ہوگی تو آپ ہمیں ہمارے عزم میں سچا پائیں گے, اور آپ ہمیں سمندر میں لے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی آپ چلیے, آپ اپنا قدم ہمارے ساتھ پائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کی مسکراہٹ آ گئی, اور آپ نے کہا اب اللہ کی مدد آنے لگی ہے. اور اب دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرکین کے بڑے بڑے سردار اللہ مجھے دکھا رہے ہیں کہ وہ گڑھوں میں گرے ہوئے اور مرے ہوئے ہیں. اب دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا, ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز میں, ریلیجس پارٹیز میں, کہ وہ عوام آ کے نعرہ لگاتے ہیں قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ جب قائد قدم بڑھاتا ہے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. تو وہ صحابہ تھے, صحابہ نے سکھایا نہیں ہم ساتھ. اور اللہ اب یہ قائد اور اوپر والے نیچے والے دونوں کو سکھایا جا رہا ہے. قائد کو, مینیجر کو, بڑے کو سکھایا جا رہا ہے کہ چھوٹوں کے دل کو مطمئن کر کے ان کو ساتھ لے جاؤ. اگر آپ اپنے نیچے والوں سے, جونیئر سے کوئی ایسا کام کراؤ گے جس پر وہ راضی نہیں ہے تو وہ کام صحیح نہیں ہوگا. ان کو سمجھاؤ کہ یہ کام ضروری ہے ہماری کمپنی کے لیے, ہماری تنظیم کے لیے, ایسے ہی کرنا چاہیے. پھر ان کو ساتھ لے کے چلو. اور نیچے والوں کو سکھایا کہ جس کو بڑا بنا لیا ہے اس کی بات مان کے چلو, اس میں خیر ہوگی. تنظیمی نظم سکھایا اللہ کے نبی نے. آپ چلے اور آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو سعد بن معاذ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ایک جگہ رکے, اور وہاں پر جو ہے نا پہلے تو زمین, ایک جگہ ایسی جگہ رکے جہاں پانی بالکل نہیں تھا. تو صحابہ فرماتے ہیں ایسے لگا ہم پیاس سے مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی, اور اس غشیکم النعاس, بارش آئی, اور بارش سے کنویں بھی بھر گئے اور حوض بھی بھر گئے, پانی پی لیا. آگے ایک جگہ گئے تو ایک جگہ پر مسلمانوں نے اپنا لشکر کا پڑاؤ ڈالا بدر کے موقع پہ, کیونکہ وہ جگہ تھی جہاں دونوں لشکر نے مل جانا تھا. تو حباب بن منذر ایک صحابی تھے جو کوئی معروف صحابی نہیں تھے, لیکن جنگ کے بڑے ماہر اور پرانے سیاسی آدمی تھے پرانے زمانے کے. جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا تدبیر والے, فہم والے, اسٹریٹجک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس جگہ جو آپ نے پڑاؤ فرمایا ہے یہ آپ نے اب کی رائے ہے یا اللہ نے کہا ہے کہ یہاں پر رکنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے خیال میں یہاں رکنا چاہیے. تو حباب نے کہا رسول اللہ میرے خیال میں یہاں نہیں رکنا چاہیے, ہمیں آگے جا کے رکنا چاہیے. اور بدر میں جہاں پر کنویں ہیں 2 کنویں اپنے قبضے میں کر لینی چاہیے, باقی کنویں بند کرنے چاہیے تاکہ ہمارے دشمن کو پانی نہ ملے, یہ جنگ لڑنی چاہیے ان سے. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا, چلو آگے, بالکل وہاں چلو. تو یہاں بھی کیا سکھایا گیا کہ بڑا آدمی کو چھوٹوں کی بات مان کے چلنا چاہیے. اسلام ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے بار بار یہ سکھایا وشاورہم فی الامر, کہ بڑے کو مشورے سے سارے کام کرنے چاہیے. یہاں تک کہ گھر کے معاملات میں بھی مشورہ کرنا چاہیے. بیوی سے مشورہ ہو, بچوں سے مشورہ ہو, سب کا مشورہ ہو. گھر کا کام مشورے سے چلے, کمپنی ہے مشورے سے چلے, کوئی اہم بات ہو رہی ہے مشورے سے چلے, حکومت ہے مشورے سے چلے, ہر معاملہ دینی کام ہو رہا ہے بھائی مشورے سے چلے. اللہ کے نبی مشورے, حالانکہ اللہ کے نبی کو مشورے کی ضرورت تھی, آپ پہ تو وہی آتی ہے اور وہی میں تو غلط بات ہو نہیں سکتی. اللہ کے نبی نے مشورہ کر کے یہ سکھایا کہ ہمیں مشورے کی کتنی ضرورت ہے جب صاحب وحی کو ضرورت تھی. تو یہ نہیں کہ ایک آدمی کہ میں بہت عقل مند ہوں, کوئی بڑا عقل مند نہیں ہوتا. کلیکٹیو انٹیلیجنس چلتی ہے, وہی چلانی چاہیے. دنیا کی ترقی یافتہ قومیں مشورے کرتے ہیں, ہم مشورے نہیں کرتے. ہر آدمی خود چودھری ہوتا ہے, ہر آدمی چودھری ہوتا ہے, الٹا کام کرتا ہے, پھر غلط کام کرنے کے بعد بھی نہیں مانتا کہ میں نے غلط کام کیا تھا. تو مشورے سے کیا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت برکت آ جاتی ہے, اللہ کی رحمت سے کام آسان ہو جاتا ہے. آپ آگے گئے اور آپ نے وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا. سعد بن معاذ نے کہا رسول اللہ ہم آپ کے لیے چھپر بناتے ہیں پیچھے, جس میں آپ لڑائی آپ اس میں کمانڈ کریں وہاں سے جا کے, اور اگر اللہ نہ کرے ہمیں شکست ہوئی تو چند صحابہ وہ آپ کو لے کر مدینہ واپس چلے جائیں گے. مدینہ میں جو صحابہ ہیں موجود جو نہیں آئے بدر میں ابھی, وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, ہم سے کوئی کم محبت نہیں ان کی. تو ایک پلان بی بنایا, یہ بھی سکھایا کہ بھی جو بھی کام کریں چاہے چھوٹا سا کام بھی ہو, ہر حکمت عملی کا پلان بی پلان سی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کریں گے اللہ خیر کرے گا, ایسے نہیں ہوتا. ہمیں معذرت کے ساتھ میں یہاں بات ختم کر کے پھر ایک بات کر کے ایک جگہ سٹاپ کر کے ختم کروں گا, پھر ہم اگلا بدر کے اوپر بات اگلے ہفتے کریں گے. دیکھیں میں بار بار عرض کر رہا ہوں, ہمارے یہاں دینداری کا ایک خاص مطلب بتا دیا گیا 200 سال میں. جو ایک جمود ایک کنزرویٹزم آ گیا کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو چلاتے ہیں, وہ انجینئرز ہوتے ہیں, مینیجرز ہوتے ہیں, سمجھداری کے کام کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, ویژن کرتے ہیں.
ایک ہوتا ہے دیندار آدمی. دیندار آدمی اس کو کہتے ہیں کہ جو مسجد میں آ کے بیٹھ جائے, جس کا کپڑے بھی بھدے سے ہوں اور وہ پڑھا لکھا ہو کر بھی ان پڑھ ہو جائے. اگر وہ اسکول میں پڑھتا ہے, کالج میں پڑھاتا ہے, اس کی پڑھائی بھی خراب ہو جائے, وہ بھی چھوڑ چھاڑ دے, وہ پروفیسری بھی چھوڑ چھاڑ دے. وہ بزنس چلاتا ہے تو بزنس کو فضول کام سمجھے, دنیا کو غلط سمجھے, وہ سارا چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ جائے اور اللہ کا کام, اس کو ہم اللہ کا کام سمجھتے ہیں. اللہ کے کام کا مطلب ہے مسجد میں آئے, نماز پڑھے, تبلیغ کرے, بس یہ اللہ کا کام ہے. اس نے ہماری قوم کا بیڑا غرق کیا ہوا 200 سال سے. کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا تھا کہ سارے مسجد میں بیٹھ جائیں. آپ تو سوری دنیا میں نکل رہے ہیں, آپ پلاننگ کر رہے ہیں, اسٹریٹجک لوکیشن کر رہے ہیں, آپ مینجمنٹ کو لگا رہے ہیں, ٹیکنالوجی لگا رہے ہیں, دنیا کی ساری اسباب کو اپنا رہے ہیں, کام کے لوگوں کو اپنا جا رہے ہیں, ہر آدمی کو اس کے منصب کا کام دے رہے ہیں. جو عبادت والا ہے اس کو عبادت, جو محدث ہے اس کو حدیث سکھا رہے ہیں, جو بعض لوگ مفسر بن رہے ہیں, بعض لوگ کمانڈر بن رہے ہیں. جو کمانڈر ہے وہ حدیث کا مالک نہیں, عالم نہیں ہے, جو حدیث کا عالم ہے وہ کمانڈر نہیں ہے. ہر آدمی کے ساتھ کام لے رہے ہیں, دنیا کی ڈپلومیسی کر رہے ہیں, کافروں کو دوست بنا رہے ہیں, الائنس قائم کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کر رہے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے تو ہیں اسلام پورا دین اور نظام ہے, ہم کرتے کچھ اور ہیں. اس کو مسجد سے باہر, مدرسے سے باہر نہیں نکلنے دیتے. اسلام پورا دین ہے, اسلام دین کے سارے نظام سکھاتا ہے. اسلام گھر کو بنانا سکھاتا ہے, اسلام تفریح سکھاتا ہے, اسلام وزیر خارجہ بننا, وزیر داخلہ بننا سکھاتا ہے, جاسوسی کے نظام بھی سکھاتا ہے, امیر بننا, مقتدی بننا سکھاتا ہے, ذکر بھی سکھاتا ہے, راتوں کا رونا بھی سکھاتا ہے, اللہ سے تعلق بھی سکھاتا ہے, بہترین شوہر, بہترین بیوی, بہترین بیٹا, بہترین باپ بننا بھی سکھاتا ہے. یہ ہے سارا ہمارا دین جو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس پورے کو سیکھنے کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک نے دین کو اتنا سمجھا ہے. کسی نے, کوئی سمجھتا ہے حکومت کرنا صرف دین ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ صرف اچھی تجارت کرنا دین ہے, کوئی کہتا ہے صرف مخلوق کی خدمت کرنا اسلام ہے جناب, باقی تو کچھ نہیں ہوتا. کوئی سمجھتا ہے صرف عبادت کرنا دین ہے. اس کی مثال وہی ہو گئی کہ 4 اندھے چلے گئے تھے ہاتھی دیکھنے. اب وہ پہنچ گئے جناب ہاتھی دیکھنے, تو ایک اندھے کے ہاتھ میں ہاتھی کی دم آ گئی, ایک کے ہاتھ میں ہاتھی کا پیر آ گیا, ایک کے ہاتھ میں ہاتھی کے کان آ گئے, ایک کے ہاتھ میں ہاتھی کی سونڈ آ گئی. تو بعد میں ان سب اندھوں سے کسی نے پوچھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے. ایک نے کہا پتلی سی رسی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ہاتھی. دوسرے نے کہا نہیں, رسی تو ہوتی ہے, بہت موٹا رسہ پائپ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ہاتھی. تیسرے کو کیا کہا ایک ستون ہوتا ہے بہت بڑا, وہ ہوتا ہے ہاتھی. چوتھے نے کہا کہ وہ ایسے پتلا سا وہ ہوتا ہے بڑا سارا ربڑ کی طرح کا, وہ یوں گھیرا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ہاتھی. تو سب نے الگ سمجھا, ہاتھی کوئی نہیں سمجھا ہاتھی کیا ہوتا ہے. تو سب کہہ رہے اسلام زندہ کریں گے, اسلام زندہ کریں گے. 5-10 لوگ کہہ رہے ہیں ہر آدمی اسلام کی ایک بات کرے, اسلام اس کو کہتے ہیں, کرے اسلام اس کو کہتے ہیں, اسلام اس کو, بھائی یہ سب کو اسلام کہتے ہیں. اور جب تک میرے عزیز دوستوں بزرگوں سب سارا جمع نہیں ہوگا, یعنی ہر آدمی تو سارے کام نہیں کر سکتا نا, لیکن سب کے ذہن میں یہ نظریہ نہیں ہوگا کہ یہ سارا کام اسلام ہے. تبلیغ والے یہ سمجھیں گے کہ مدرسے میں کام کرنے والے بھی اسلام کا کام کر رہے ہیں, مدرسے میں کام کرنے والے یہ سمجھیں گے کہ ذکر کرنے والے بھی اسلام کا کام کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھیں گے کہ حکومت کرنے والا بھی اسلام کا کام ہے, یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے, جو پروفیسر اسکول میں پڑھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے, بس قوم کو وہ پڑھائیں جو اللہ کے نبی نے پڑھایا تھا. اور جو انجینئرز ہیں ان کو بھی سمجھیں یہ بھی اسلام کا کام کر رہے ہیں کیونکہ اسلامی ریاست میں بیٹھے ہیں, اس کے بغیر ملک قوم ترقی نہیں کر سکتی. جو لوگ ڈاکٹر ہیں ان کو بھی سمجھے اسلام کا کام کر رہے ہیں, اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھایا, مسجد نبی کے اندر ہسپتال بنایا آپ نے. اور جو لوگ جاسوسی کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھے اسلام کا کام کر رہے ہیں. فوج کو سمجھے کہ یہ جہاد کر رہی ہے, اللہ کے نبی نے جہاد کی, 27 دفعہ آپ باہر نکلے, 72 دفعہ آپ نے صحابہ کو بھیجا لڑائی کے لیے, یہ بھی اسلام کا کام کر رہے ہیں. اور سب ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کو بتائیں آپ کے اسلام میں یہ ہے, آپ کو اسلام کے لحاظ سے یہ کرنا چاہیے, آپ کو یہ کرنا چاہیے, ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. تو یہ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ بہت کامل اور اکمل ہے. دنیا جہان میں جو کام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی ہمارے دین میں دی ہے. ہم وہ رہنمائی لے کر اپنے خاندان میں, اپنے کاروبار میں, اپنی کمپنی میں, اپنی حکومت میں, اپنے خاندانی معاملات جھگڑوں میں, اپنے گھر کی زندگی میں, اپنی پرائیویٹ زندگی میں اللہ کے دین کو لینے والے بن جائیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 313 بے سروپا, بغیر اسلحے کے, بغیر سامان کے لوگوں کو 1000 کے فوج, لشکر جرار, کیل کانٹوں سے لیس, تلوار نیزوں سے لیس پر فتح دے دی, وہ اللہ تعالیٰ آج بھی وہ فتح ہمیں کیا نہیں دے سکتا.
اقبال نے تبھی تو کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو قطار فرشتے، قطار اندر قطار اب بھی، قطار اندر قطار۔ کیا بدر ایک ہی دفعہ ہونا تھا؟ اب بدر کر کے اللہ نے بتانا تھا کہ صحابہ کے لیے ہوگا، آپ کے لیے نہیں ہوگا، ہمارے لیے بھی ہوگا، لیکن وہ پہلی شرط فضائے بدر پیدا کر۔ فضائے بدر تو ہمیں پیدا کرنی ہے، اللہ کے نبی کے حکم کے آگے سر تو میرے عزیزوں ہمیں چلانا ہے۔ پھر دیکھیے تو خاندان میں کیسی محبت ہوتی ہے، ذرا مان کے چلیے اپنے کاروباروں میں، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کاروبار میں کیسی رحمت، کیسی نصرت، کیسی محبت، کیسے اچھے نتائج اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اپنی زندگی اللہ کے نبی کی غلامی میں لا کر تو دیکھیے اس کا مزہ، سکون، چین، اطمینان اللہ کیسے عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ بدر کا میدان شروع ہو گیا، دشمن بھی آ گیا، مسلمانوں کی فوج بھی آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمانڈ پوسٹ پیچھے لگا دی گئی۔ اب اگلے ہفتے یہ بات کریں گے کہ بدر کی لڑائی کیسے ہوئی اور لڑائی کے بعد کیا ہوا اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا سامان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to